ایک ضروری چیز جس کا عمومی طور پر دین کے راستے میں لوگ احساس نہیں کرتے، یا ہم یہ کہہ سکتے کم احساس کرتے ہیں، وہ پنکچویلٹی ہے، وقت کی پابندی۔ 9 بجے یہاں کلاس شروع ہو جائے گی، آپ 10 منٹ پہلے تو آ سکتے ہیں، لیکن آپ 10 منٹ بعد آئیں گے، ایک تو آپ اپنا علمی طور پر نقصان کریں گے، دوسرا یہ کہ آپ کی لیٹ مارک ہوگی۔ 9:20 25 منٹ کے بعد مدرسے کے دروازے بند ہو جائیں گے، آپ کو گھر واپس جانا ہوگا۔ 9:25 پر بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اتنا تاخیر سے آنے کی سالڈ ریزن دینی ہوگی۔ اگر آپ کا ریزن سالڈ نہ ہوا تو میں اس بات کی حقدار ہوں کہ آپ کو واپس گھر بھیج سکتی ہوں۔ پھر اس وقت آپ یہ نہ کہیے گا کہ باجی 1 دفعہ چھوڑ دیں، 2 دفعہ چھوڑ دیں، 3 دفعہ چھوڑ دیں، پھر آپ یہ نہ کہیے گا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا ہے اپنی دیگر کلاسز میں بھی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پنکچویلٹی پر بہت ایفیکٹ آتا ہے۔ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی آفس ہے، کوئی فرم ہے، وہاں پر لوگ آن ڈاٹ پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیر سے پہنچیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے، اور کوئی لے بھی لیتا اندر تو وہاں ملنے والی سیلری کٹتی ہے۔ لیکن مدارس کے لیے لوگوں نے بڑے ہی لاپرواہی والے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تو ہم 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، چلو خیر ہے، مدرسے والے تو نرم دل ہوتے ہیں، ان کو تو اندر آنے ہی دینا چاہیے، وہ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، ان کو تو اندر آنے ہی دینا چاہیے۔ تو دیکھیں، مدرسے میں اگر کسی اصول پر عمل درآمد ہوگا تو اس کو آپ بد اخلاقی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ بد تہذیبی نہیں کہہ سکتے، یہ مینجمنٹ ہے۔ تو وقت کی پابندی آپ کو کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا، اپنے کاموں کو، اپنی ترجیحات کو متعین کرنا ہوگا۔ تو آپ کو اپنا شیڈیول دیکھنا ہوگا کہ میں اب آج کے دن کے جو میرے کام تھے، جو اس کورس سے پہلے میں کیا کرتی تھی، اب میں اس کو کیسے مینج کروں۔ مثلا کھانا بنانے کی ذمہ داری مجھ پر بھی، الحمدللہ کھانا بنانے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، بنا کے آتی ہوں صبح، کیونکہ گھر جا کے بنانے کا تو ٹائم نہیں ہے، تو کرنا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تو چونکہ 15 سال سے الحمدللہ قرآن پڑھا رہی ہوں اور اب تو آپ لوگوں کو اس کی عادت ہو جانی چاہیے، اب میں اگر کھانا نہیں بنا رہی تو خود ہی بنا کے کھا لیں، صاف صفائی اگر میں نہیں کر پا رہی تو آپ کر لیں، کیونکہ میں تو قرآن پڑھانے جا رہی ہوں۔ یہ آپ کے گھر والے نہیں سن سکتے، اور جو اس طرح کی باتیں سناتے ہیں نا، وہ چل بھی نہیں سکتے آگے۔ تو اگر آپ اللہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں، فوجیوں کی زندگی پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ میں ترکی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ترکی کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ملتا ہی نہیں جب تک کہ ترکی کا ایک بچہ 2 سال فوج میں نہ لگائے۔ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسا؟ تاکہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ مضبوط رہیں، وقت کی پابند رہیں، سختیاں جھیل سکیں اور کچھ کرنے کے قابل بنیں۔ ہم تو جی ہائے ہائے کرتے ہیں، ہماری زندگیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہائے میرا ناشتہ، میں ناشتہ بھی چھوڑ دوں، ہائے میں صبح 7 بجے اٹھ جاؤں، اچھا میں فجر کے بعد سوؤں بھی نہ، تہجد سے اٹھ جاؤں، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو پھر اللہ آپ کو مختلف قسم کی عمل کی موٹیویشنز دے گا۔ تو آپ تو کہیں گے اچھا میں تو تہجد سے اٹھ گئی ہوں، اچھا اب تو میرے کپڑے بھی کوئی دھو دے، میرے برتن بھی کوئی ذمہ داری ہے، روٹی بنانے کی ذمہ داری میری تو وہ تو کوئی کر لے، اور 2 دن تو بھئی میں کچھ نہیں کروں گی، آ کے تو میں کھانا تیار مجھے مل جائے میں تو سو جاؤں گی بستر پکڑ کے، کیوں میں تو کلاس لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے اتنے اڑتے اڑتے یہ کام کرنا ہے نا، تو پھر تو بہت مشکل ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ اپنے اندر۔ کر ہم سکتے ہیں، یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں کرتی دین کا کام، کرتے ہم انسان ہی ہیں، کر سکتے ہیں، بس آپ نے جو ہے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے سفر کرتے تھے، خون کی الٹیاں ہو جاتی تھیں، زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا تو پتے بھی کھاتے تھے۔ ہمارے تو وہ حالات نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ بہت بلیسڈ لوگ ہیں، اور کتنے تو ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ جو بہت قریب رستے سے مدرسے پہنچ رہے ہیں۔
10 منٹ کی واک، 5 منٹ کی واک. رکشا میں آ رہے ہیں تو 5 منٹ میں رکشے والا پہنچا دیتا ہے. بہت ہی نصیب والے ہیں کہ اتنا گھر کے قریب. مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میں انٹرویو کر رہی تھی تو ان کا کوئی تھوڑا سا ہی دور گھر تھا، تھوڑا سا ہی دور، بالکل 5 منٹ کی مطلب ڈرائیو پر. ان کا میں دور سے آؤں گی. جب میں نے ایڈریس دیکھا تو میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اگر یہ دور لگ رہا ہے تو اگر ہم محدثین ہوتے تو ہم نے تو شہر شہر جانا ہی نہیں تھا. ہم تو کہتے ہمیں کوئی گھر بیٹھے حدیث دے دے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھ لیں گے حدیث اور ہم دین پر احسان کر لیں گے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر احسان کر لیں گے. باقی تو ہم جا کے تو نہیں لے سکتے. شہر میں، دوسرے شہر میں جا کے حدیث لے کر آؤں، صرف ایک، وہ بھی. تو دین جن لوگوں کے کندھوں پر آپ تک پہنچا ہے نا، انہوں نے بڑی سیکریفائسز دی ہیں، بڑی سختیاں جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. اور پھر آپ تھکے تو بھی آپ کا موڈ نہیں آف ہونا چاہیے گھر میں. اب تھک ہار کے گھر جا رہے ہیں، منہ بنے ہوئے ہیں، کیا کر کے آئیں؟ جی مدرسہ پڑھ کے آئیں. یہ بد اخلاقیاں آپ کے گھر والے بیئر نہیں کر سکیں گے. پھر وہ کہیں گے پہلی فرصت میں چھوڑو مدرسہ. گھر جا کے بھی مسکرانا، تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن مسکرانا. کوئی آپ سے پوچھے تھک گئے ہوں گے؟ نہیں نہیں الحمدللہ، بڑی ہمت ہے. اور واقعی صرف آپ کہتے ہیں نا، اللہ ہمت دے دیتا ہے. آپ انشاءاللہ اس کورس کے دوران سیرت بھی پڑھیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جنگ احد ہارنے والے ان صحابہ کرام پر، کہ جب وہ جنگ ہار گئے تھے، تھک گئے تھے، زخموں سے چور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں حمراء الاسد کے لیے جانا ہے. کچھ گھنٹے یوں سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیے اور کہا کہ ہمیں نیکسٹ ٹاسک کے لیے جانا ہے. زخموں سے چور صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور اس نیکسٹ ٹاسک کے لیے چلے گئے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں آپ کو 1:30 بجے چھٹی دوں اور میں کہوں 3 بجے دوسری کلاس ہے. آپ کہیں کیا ہو گیا ہے، 1:30 بجے کلاس ختم ہوئی ہے، ہم 3 بجے دوبارہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے یہی کہنا ہے یہ ناممکن ہے. لیکن صحابہ کرام نے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم ایک جنگ ہارے ہیں، ہم زخموں سے چور ہیں، ہمارے ہر گھر میں شہید موجود ہیں، اتنا غم دلی اعتبار سے، اتنی تکلیف جسمانی اعتبار سے، ہم دوبارہ حمراء الاسد پر کیسے جائیں گے؟ دس از امپاسبل. وہ ایمان تھا ان کے اندر کہ جس نے ان کو یہ کہلوایا کہ انشاءاللہ دس از پاسبل. اس اعتبار سے اپنے آپ کو، دین کو اپنی سبمیشن دینی ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک سیلف سیٹسفیکشن آئے کہ ہاں میں جو کام کر رہی ہوں میں اس کو اچھے سے کر رہی ہوں. ایک انسان کے اندر بھی تو ایک اطمینان ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا، اچھے سے کیا، الحمدللہ. بے شک اللہ کی توفیق سے کیا ہے لیکن اچھے سے کیا ہے. تو جاننا ہے، جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر عمل نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ سنی سنائی باتوں کو، بے دلیل باتوں کو دین سمجھ کر پھر لینے لگیں گے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں دین کو تو یہی ہوگا، جو سنی سنائی بات ہوگی، جو لوگوں نے بے دلیل بات کی ہوگی، آپ اس کو دین سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے. قیامت سے پہلے آپ دیکھیں بہت سے لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے. وجہ یہی ہوگی اہل علم ہوں گے ہی نہیں. تو پھر جو بھی اللہ کا نام لے کے کچھ بھی بتا رہا ہوگا لوگ سن لیں گے اور عمل کرنے لگیں گے. امام زہری رحمہ اللہ، نام سنا ہو شاید آپ نے. امام زہری رحمہ اللہ 45 سال صرف دین سیکھا. آج ہم کسی کورس کو اناؤنس کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ ڈیوریشن پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا. امام زہری رحمہ اللہ نے 45 سال علم حاصل کرنے میں لگایا. یہ وہ لوگ تھے جو علم کی قدر کرتے تھے، جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کتنا ٹائم لگے گا، وہ یہ دیکھتے تھے ہم علم کو کتنے اچھے سے لیں اور کتنے اچھے سے آگے پہنچائیں. آج چونکہ ہمیں ہماری ماؤں کی گودوں سے دین ملا ہے نا، اس وجہ سے ہم ویسی قدر نہیں کرتے جیسے کہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی کتاب قرآن کی سچی قدر و قیمت سکھا دیں. کچھ ایسپیکٹ جس پر میں بات کرنا چاہوں گی
جس میں پہلا ایسپیکٹ آپ کا جسمانی پہلو، ٹھیک ہے، جس کو آپ فزیکل ایسپیکٹ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. حدیث کا چھوٹا سا حصہ ہے. کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا خیال رکھے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے، اپنے سونے کا یعنی آرام کا خیال رکھے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھے. نہا دھو کر آئیں صبح کلاس میں فریش، صاف ستھرا بایا، صاف ستھرے لباس کے ساتھ، صاف ستھرے اسکارف کے ساتھ مدرسے میں آ جائیں. اپنے ساتھ خوشبو رکھیں، آ کے یہاں آ کر لگائیں، کیونکہ عورت باہر نکلتے وقت خوشبو نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے، یہاں آ جائیں، یہاں آ کر خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں کلاس کے سٹارٹ میں. پھر انٹلیکچوئل اسپیکٹ یعنی آپ کا جو ذہنی پہلو ہے، اس پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ علم سیکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ علم کو خوشگوار اور آسان سمجھیں. شروع میں آپ جب ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے تو آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی فیل ہوگی، تفسیر کو لکھنے میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی فیل ہوگی. آپ خود کو سمجھائیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے آسان کرے گا. اصل میں پریشانی ہوتی ہے نا، پورا جملہ لکھنے میں، یا وہ امپورٹنٹ پوائنٹ مس ہو جاتا ہے، تو اس پریشانی میں پریشان نہیں ہونا، ریلیکس ہو جائیں. لیکچر انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ ہوگا، آپ کے جو بھی پوائنٹس چھوٹ جائیں گے آپ اس لیکچر سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ کی انچارج آپ کی مدد کے لیے ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور وقت کے ساتھ آپ امپروو کریں گے، وقت کے ساتھ آپ اچھے سے اچھا لکھنا شروع کر دیں گے. تو سیکھنے کے لیے علم کو خوشگوار اور آسان محسوس کرنا ہے، اگرچہ مشکل ہے لیکن ٹیک اٹ ایزی، محنت کریں. اس کا حل یہی ہے کہ محنت کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کروائیں لیکن ہارڈ ورک کریں، محنت کریں، تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بچہ بھی جب چلنے سیکھتا ہے تو ایک دم چلنے سیکھ جاتا ہے. وہ بھی گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ گر کے بیٹھ نہیں جاتا ہے کہ اب تو میں گر گیا، اب میں نہیں چل رہا. تو انسان کوئی بھی کام شروع میں جب کرتا ہے تو اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن کرتے کرتے پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے. اگر کسی وجہ سے سو نہ پائیں، ٹھیک ہے، یا کھانا نہیں کھا پائے، دیر سے آنکھ کھولی، آپ کا ناشتہ بھی مس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ناشتہ نہیں کرنا ہے، بھوکے آئیں، کیا کریں، آپ اٹھے ہی نہیں، صحیح، اور سب کو بتاتے بھی نہ پھریں آج تو نیند بھی نہیں ہوئی، آج تو ناشتہ بھی نہیں کیا. یہ ایک مایوسی والی بات ہم جب اپنے کانوں کو سنواتے نا بار بار اپنے منہ سے، تو ہم اس سے کمزور پڑتے ہیں. تو کسی وجہ سے سو نہ سکیں، کسی وجہ سے بھوکے رہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، بیئر اٹ، برداشت کیجیے اور سب کو بتاتے نہ پھریں. ذہنی پختگی یاد رکھیے گا سیلف ریسپیکٹ سے آتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. آپ مینٹلی اسٹرانگ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنی عزت کرنا جانتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں آج تو میں سو نہیں سکی، آج تو میں تھک گئی ہوں، تو آپ کمزور نظر آ رہے ہیں نا لوگوں کے سامنے بھی، اور آپ کا ذہن بھی کمزور ہو رہا ہے. تو ذہنی پختگی سیلف ریسپیکٹ سے آتی ہے. خود کو محنت کا عادی بنائیں، محنت کریں گے. گھر میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی آئیں گے، کوئی نیگیٹو باتیں بھی ہوں گی، ہوتا ہے نا گھروں میں، تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، باقی اللہ مدد کرنے والا ہے. تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ ایموشنل ایسپیکٹ ہے، جس کو آپ جذباتی پہلو کہتے ہیں. یاد رکھنی ہے آپ کو یہ بات کہ جذبات زندگی میں خوبصورتی لانے کے لیے ہے، زندگی کو بدصورت کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو خاص الخاص ایموشنل بنایا ہے، بائے نیچر ہی وہ ایسی ہیں. لیکن عورت کو یہ ایموشنز، یہ جذبات اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے، اس کی بدصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ایموشنل بریک ڈاؤن سے بچانا ہے، جذباتی بہاؤ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مثلا گھر میں امی ابو نے ڈانٹ دیا، اب آپ روتے رہیں،
ہوتے نا کچھ لوگ رونا شروع کرتے ہیں تو پھر روتے ہی رہتے ہیں, یہ ایموشنل بریک ڈاؤن ہے. کچھ لوگ ہنستے ہیں تو پھر ہنستے ہی رہتے ہیں, یہ بھی ایموشنل بریک ڈاؤن ہے. ایسے لوگ پھر دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کو ایموشنز کا اوور فلو ہونا کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ آپ یا تو غمگین ہو گئے یا بہت زیادہ خوش ہو گئے, آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں آ رہا. تو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے. آپ ہو سکتا ہے کہ گھر میں صبح صبح ہی کسی نے ڈانٹا ہو اور آپ کو کلاس میں آنا پڑ گیا, اب آپ اس ڈانٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اب آپ کا ذہن وہیں پڑا ہے. اب آپ بتائیے کلاس میں آپ کیا سیکھیں گے؟ کچھ نہیں. آپ کا تو دماغ کہاں پڑا ہے؟ اسی ڈانٹ پہ. آپ کو سوئچ کرنے آنا چاہیے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو سکھائیں گے 1 منٹ میں موڈ کیسے اچھا کرنا ہے, کیسے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. لیکن obviously آپ کورس شروع کر رہے ہیں تو آپ کو ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہی پڑے گا. آپ بہت سارے ٹینشن لے کر بھی آ سکتے ہیں ادھر کلاس میں, لیکن جب کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اب سارے ٹینشن اللہ کے حوالے, میں یہاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں, میرے تمام مسئلے مسائل کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے دور کرے گا انشاءاللہ. کوئی صرف اتنا کہہ دے آپ کو جمعہ 8 دن ہوا آپ پڑھنے بیٹھے, یا اس عمر میں اب آپ پڑھنے بیٹھے, ہو سکتا ہے کچھ ایج کی وجہ سے بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, یا یہ کہنے کو ملے کہ اب بہت دیکھے آپ جیسے پڑھنے والے, اور آپ اس کو دل کا روگ بنا لیں, اب میں نے پڑھنا ہی نہیں, میں نہیں کرتی پڑھائی. یہ کہیں گے یا اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے؟ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ. چوتھا اور آخری ایسپیکٹ, سوشل ایسپیکٹ, معاشرتی پہلو. کسی سے بات نہ کر سکنا بھی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ سوشل نہیں ہیں, آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کسی سے کر نہیں سکتے. جیسے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بول نہیں پا رہے, تو آپ کو اس کی ہمت جٹانی پڑے گی, آپ کو بولنا پڑے گا کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, پھر سوشل ہونے میں کوشش کریں کہ جو آپ کی فیملی بانڈنگ ہے آپ کی اس پڑھائی کی وجہ سے وہ ویک نہ ہو. مثلاً یہ کہ اپنے بچوں سے پیار کرنا, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں, بچوں سے پیار کرنا, ان کو وقت پر کھانا دینا. ٹھیک ہے, شوہر کو کھانا دینا. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو جو ذمہ داریاں آپ کے گھر میں ہیں, صفائی کی ذمہ داری ہے, پکانے کی کوئی ذمہ داری ہے, اس کو آن ٹائم ادا کرنا. اور اگر وہ ٹائم کلاس کے دوران آ رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا کہ میں اپنا یہ کام اس وقت میں کر لوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے انصار بنے گی, سپورٹیو ہوگی. اور اپنی پڑھائی کرنے کو جتانا نہیں, یہ تو لازمی یاد رکھنی یہ بات کہ آپ جتائیں گے نہیں. اور کتنے سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس جتانے کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے ناراضگی مول لے لیتے ہیں. تو جتائیے گا نہیں یہ کہہ کر کہ جی ہم تو پڑھ رہے ہیں, ہمیں کوئی کام نہ کہے, یا ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں, یہ کام میں آرام سے رات کو کر دوں گی, حالانکہ اس کام کو اسی وقت کرنا ضروری ہے. تو پلیز اس دین سیکھنے کے خوبصورت عمل کو آپ نے بدنام نہیں کرنا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دین کو آپ کی ذات سے سر بلندی ملے. آپ نے یہ کردار ادا نہیں کرنا کہ دین آپ کی وجہ سے بدنام ہو, یا لوگ یہ کہیں کہ دیندار لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. خود کو فرسٹریٹڈ نہیں کرنا, خود کو چڑچڑا نہیں بنانا. ہو جاتے ہیں ہم کبھی کبھی فرسٹریٹڈ, اور اس فرسٹریشن کو ہم نکالتے ہیں جس پر نکال سکتے ہیں, جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. مثلاً شادی شدہ خواتین کے تو بچے, امی کا موڈ خراب ہے, اب سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا, اب کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا گھر میں کیونکہ اماں کا جو موڈ خراب ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. کوئی ہمیں بد مزاج کہے, اچھی بات ہے. ہاں, کوئی ہمیں خوش مزاج کہے, یہ اچھی بات ہے. اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے, ہر کام کو آسان طریقے سے کریں گے. دیکھیں اس میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت چونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور میرے پاس اتنی وسعت بھی نہیں تھی کہ میرے گھر کے جو کام ہیں وہ کوئی اور کر کے دے.
یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ نے کسی میٹ کو رکھ لیا کہ وہ آپ کے برتن دھو دے، کپڑے دھو دے، ٹھیک ہے، کچھ کام بانٹ لے، لیکن اتنی وسعت بھی نہیں تھی کہ میں کسی سے یہ کام کرواتی. آپ یقین کریں میں رات کو 2 بجے اپنے کپڑے دھوتی تھی، اپنے بچوں کے. اب آپ سوچیں 4 بچے ہوں، ہسبینڈ بھی ہے، خود بھی ہیں، تو پھر کتنے کپڑے ہوتے ہوں. روز کی بیسس پر کپڑے دھو لیتی تھی تاکہ جمع نہ ہو، زیادہ ٹائم نہ لگے. رات کے 2 بجے کبھی 4 بجے مشین لگایا، کھانا بنایا، کچن کی صفائی کی، جھاڑو لگایا، بستر سمیٹے، اور عبداللہ کو اپنے ساتھ اٹھایا 4 بجے تاکہ جب میں 8 بجے اپنے مدرسے جاؤں، جو مجھے بس میں بیٹھ کر جانا ہوتا تھا، تو عبداللہ امی کے پاس جا کے سیدھا سو جائے. اور وہ جاگتے ہوئے بھی امی اس کو سنبھال لیتی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری غیر موجودگی میں عبداللہ سویا رہے تاکہ جب وہ اٹھے تو اس کی ماں نظر آئے، اور اس سے پہلے بھی وہ جاگ رہا ہو تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہے. میں اس کو اٹھا کے سارے کام کرتی، اور پھر اس کے بعد 8 بجے بس پکڑ کے الہدا جانا، پھر 1:30 بجے جیسے چھٹی ہو بس پکڑ کے گھر آنا. اور جو بس کا ٹائم ہوتا تھا نا اس میں ہوم ورکس کرتی تھی میں 7 مرتبہ ترجمہ پڑھنا ہے، اور جو ساری رسپانسبلٹیز ہوتی تھی وہ کرتی تھی تاکہ وہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو. پھر گھر آ کے کھانا، بچے، گھر، سب سونا تو پتہ نہیں کب سونا، پھر رات ہو جائے، پھر وہی بات کہ تھوڑا بہت سو لیا، اور بمشکل 3 سے 4 گھنٹے کی نیند بھی اگر مل جائے تو بہت ہی نصیب کی بات ہے. پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ وہی شیڈیول. تھوڑا سا مینج کیا تھا اپنے آپ کو. آج بھی میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا. بس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ہوتی ہے، اور میرے جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں ان کی بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے شیڈیولز ہیں. یہاں بیٹھی میں ہوں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ہم سب کی کہانیاں جو ہیں وہ ایک سی ہی ہیں آلموسٹ، کیونکہ دین کا کام سیکریفائس تو مانگتا ہے. علم سیکھنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نیت درست ہو، یعنی خلوص ہو. دوسرا ادب یکسوئی ہو. آپ کو فوکس ہونا بہت ضروری ہے، دلی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی. یہ دونوں اعتبار سے کہہ رہی ہوں یہاں فوکس ہونے کا، کیونکہ جسمانی اعتبار سے تو آپ آ جائیں گے یہاں پہ، آپ کا دل بھی یہی ہونا چاہیے اور آپ کا دماغ بھی یہی ہونا چاہیے. تیسری چیز خاموشی، زبان سے بھی اور خیالات سے بھی. ماحول میں ہمیں خاموشی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ پڑھا سکیں اور آپ پڑھ سکیں. اس بات کے لیے آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ جو خواتین بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں وہ اگلی صفوں کو چھوڑ کر پچھلی صفوں میں بیٹھیں تاکہ بچوں کا ڈسٹریکشن نہ ہو. دوسری بات، موبائل فون سائلنٹ ہوں گے، اور اگر موبائل بجے گا کلاس میں تو اس سے آپ کی طرف سے ڈسٹربنس آئے گی. کلاس میں آ کے پہلا کام موبائل سائلنٹ کرنا. آپ دیکھیں مسجدوں میں فون بجتے ہیں کتنا برا لگتا ہے. جماعت ہو رہی ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں اور فون بج رہے ہیں، اور رنگ ٹونز بھی ایسی کہ اللہ کی پناہ. یہ سب بے ادبیاں ہیں، ہم نے اس کا خیال کرنا ہے. تو آپ نے خاموشی کو برقرار رکھنا ہے اپنی ذات سے. ماحول میں انشاءاللہ ہم خاموشی دیں گے، پوری طرح سے کوشش کریں گے. میرا فون آپ کو کبھی بھی سامنے نظر نہیں آئے گا. میرے ساتھ میرا فون کلاس میں نہیں آتا، آفس میں پڑا ہے، کبٹ کے اندر پڑا ہے. پھر علم کو اخذ کرنا ہے. جو سمجھ نہیں آیا آپ کو پوچھنا ہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو واضح کر چکی ہوں. آپ نہیں پوچھیں گے اپنا نقصان کریں گے. اس کے علاوہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں گے. آپ سوچیں گے، سمجھیں گے مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے، مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اظہار علم بھی کرنا ہے، یعنی خود کو بتانے کے قابل بنانا ہے. علم سے محبت کرنی ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ سفر انشاءاللہ تعالی ہم مل کر طے کریں گے. شروع تو ہم سب کر چکے ہیں اس بیچ کو. ہمیں نہیں معلوم ہم میں سے کون اس کو مکمل کر سکے گا، کس کی زندگی ہے کس کی زندگی نہیں ہے. لیکن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ.
اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو وعدہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیکن زندگی رہی تو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اس کام کو کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان بنائے. آپ سب کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ ایک استاد کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کریں، اور میں اپنے سارے اسٹاف سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو استقامت دے، ان کو بہترین سکھائے، ان کو باعمل بنائے، کیونکہ قرآن سیکھنا عمل کے لیے ہے، نوٹس بنانے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، عمل کے لیے سیکھنا ہے. تو آپ سارے اسٹاف ممبرز بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اور آپ سب نے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے دین کا بہترین کام لے، ہم اس کام کو اچھے سے کر سکیں، پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکیں. اللہ ہمارے لیے اس کو آسان بنائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.